ملتان قاسم العلوم میں ختم بخاری کے لیے گیا تھا 5 سال پہلے. وہاں ایک نیا محقق سا پیدا ہوا ہے، لوگوں کی عربی کتابوں کے ترجمے کر کے اسی سے روٹی کماتا ہے. مجھے کہتا ہے آپ کے احسن العطر کا میں نے رد لکھا ہے، اگر بے عزتی محسوس کرتے ہیں تو پھر بیچ دوں گا، اور اگر نہیں کرتے ہیں تو دے دیتا ہوں. ہمارے میزبان جو تھے وہ غریب بڑے پریشان سے ہوئے. میں نے کہا آپ اطمینان رکھیں، یہ میرا میدان ہے، ابھی چند لمحوں میں اس کی ہوا نکالتا ہوں. میں نے اس کو ایسا غور سے دیکھا. میں نے کہا رد آپ نے خواب میں لکھا ہے یا بیداری میں لکھا ہے؟ نہیں، میں نے بڑی بیداری میں لکھا ہے، اور ایسا لکھا ہے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تو داد دیں گے. میں نے کہا صرف 3 باتیں پوچھتا ہوں، چوتھی کی ضرورت نہیں. پہلی بات یہ کہ حدیث بخاری اور مسلم کی اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترن، کہ رات کے آخری نماز وتر ہوگی، اس کا کیا جواب دیا ہے رد میں؟ اس کا کم از کم مقتضا کیا ہے؟ الامر للوجوب ما لم تقم قرینہ علی خلافی. کہنے لگا فی الحال میں نے اس پر کلام نہیں کیا ہے. میں نے کہا میں نے محدثین کا اجماع نقل کیا ہے کہ وتروں کے بعد 2 رکعت نفل قطعی طور پر صحت کے ساتھ موجود نہیں ہے. 3 تعویلیں ہیں. شانور شاہ اور القاری کہتے ہیں کہ بعد الوتر اے قبل الوتر، اور سنن کبریٰ للبیہقی میں باب ہے، باب ان الرکعتین اللتین بعد الوتر ترکتا، وتروں کے بعد 2 رکعت آخر کار ترک ہو چکی. اور کشف الستر کی عبارت نقل کی انور شاہ کی، جس نے کہا ہے بعد الوتر کے جملہ روایات ضعاف سقیم ہے، یا رکعتین قبل الفجر پر محمول کرنا پڑے گا. 2 باتیں ہو گئی. تو کہنے لگا کہ اتنا دور تک بھی میں نہیں گیا ہوں. تو میں نے کہا میں نے لکھا ہے کہ حنفیہ کی کسی معتبر کتاب میں فطروں کے بعد نفل کا ذکر نہیں. آپ نے کتنی کتابوں کا ذکر کیا ہے؟ کہنے لگا حلبی کبیر شرح منیہ. میں نے کہا وہ نہیں چلے گی، کیونکہ اس میں رکعتین قبل المغرب کی سنت لکھی ہوئی ہے. وہیں ٹک دے دیا اس کو، یک دم رنگ اڑ گیا اس کو. میں نے کہا لا عورت کہاں ہے؟ کہنے لگا نہیں اب ضرورت نہیں ہے، میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں. تو میں نے کہا شیشے کے گھر میں بیٹھ کر پتھر ہی پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. یہ رد لکھ رہا ہے، رد کا بچہ. رسالے لکھ لیتے ہیں احمقوں کو خوش کرنے کے لیے.